بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مونٹگومری واٹ جو کہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر تھے اور اگرچہ وہ کرسچین تھے، ایڈنبرا یونیورسٹی میں وہ پروفیسر رہے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مغرب میں جیسی کردار کشی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی گئی، اس کی معلوم تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان سے بہت پہلے تھامس کارلائل نے بھی اپنے ایک مشہور لیکچر میں کہا تھا کہ جو کچھ مذہبی جنونیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بے بنیاد باتیں کیں مغرب میں، ہم اس پر شرمسار ہیں۔ اور تھامس کارلائل نے جو لیکچر ڈیلیور کیے اس موضوع پر، ان کو اگر آپ دیکھیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھامس کارلائل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں، بہت احترام ہے ان کے دل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور آکسفورڈ کی ایک لیکچرر کیرن آرمسٹرانگ نے بھی تسلیم کیا اور انہوں نے 2 کتابیں تصنیف کیں، اے بایوگرافی آف دا پروفٹ، اے پروفٹ آف آور ٹائم۔ یہ 2 کتابیں تھیں جو کیرن آرمسٹرانگ نے لکھیں، آکسفورڈ کی میں یہ لیکچرر رہیں۔ انہوں نے گبن کے حوالے سے لکھا، جو کہ ایک انگلش ہسٹورین ہے، کہ قرآن، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گبن منفی خیالات اور الزام تراشیاں کرتا رہا۔ یہ گبن وہی مصنف ہے جس نے ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر کتاب لکھی تھی اور بہت ورلڈ فیم کی یہ بک ہے۔ اور اسی طرح والٹیئر جو ساری زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، آخرکار اس نے تسلیم و اعتراف کے ساتھ کہا کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بوٹ کے تسموں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ کیرن آرمسٹرانگ نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ اگر دوسرے پیغمبروں سے کیا جائے تو ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زیادہ معلومات اور تفصیلات زندگی ہماری پہنچ میں ہیں اور ہماری رسائی میں ہیں اور دستیاب ہو سکتے ہیں، مگر یہ تو وہی جان سکے گا جو بہت محنت سے خود اس پر کام کرے گا۔ تو جیسے جن بھی لوگوں نے اس پر محنت کی اور وہ ویسٹرن لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے جذبات کے زیادہ قریب ہوئے۔ اور مگر مغرب کے لوگوں میں ایک کتاب کا بہت چرچا رہا، یہ کیرن آرمسٹرانگ نے لکھا کہ مغرب کے لوگوں میں 8ویں صدی عیسوی میں لکھے جانے والی ایک جھوٹی اور بے بنیاد واقعات پر مبنی ایک سوانح عمری لکھی گئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ کسی پادری نے کسی خانقاہ میں تیار کی تھی۔ تو لہٰذا کیرن آرمسٹرانگ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے کی کوشش کرے گی۔ اب انہوں نے پھر اسی لیے یہ 2 کتابیں لکھی ہیں، پروفٹ آف آور ٹائم اینڈ اے بایوگرافی آف دا پروفٹ، پیس بی اپان ہم۔ اگرچہ ان کتابوں پر بہت سے اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی طرف سے ہمدردانہ اور احترام کا انداز اپنانے کی کوشش کی ہے ان کتابوں میں، اور وہ لکھتی ہیں کہ ویسٹ کے لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سچی تصویر اور مسلمانوں کے جذبات اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ عقیدت کی تفہیم سے بہت دور ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ جب سلمان رشدی نے ایک ناول لکھا جو بڑا قابل اعتراض تھا، تو
مسلمانوں کے شدید رد عمل پر ویسٹ کے لوگ حیران تھے کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، یا انہیں کیا ہوا، یا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو غیر مہذب اور متشددانہ لوگ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اسی لیے یہ 2 کتابیں لکھی، مگر سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا کرتے رہے، وہ بے خبر ہی رہے کہ احتجاجی کارروائیوں کا وہ نتیجہ نہیں آنے والا جو وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں خلوص کے ساتھ کہ ویسٹ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا خیال کرے۔ تو وہ یہ ایک احتجاجی جو کارروائی ہے، یہ ایک آسان راستہ ہے، اور زیادہ محنت کا راستہ وہ تھا کہ مغرب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا پیغام سمجھانے کا فریضہ یہ کون کرتا؟ کون فرینچ سیکھتا، جرمن سیکھتا، انگلش سیکھتا اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرتا، اور ان کی غلط فہمیاں اور ان کے وہ تمام خیالات جو کہ غلط سوانح عمری یا دوسرے لوگ جو ان کے بارے میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اگینسٹ 60,000 کتابیں لکھی گئیں یہ پچھلے 100 سال میں، تو اس کو کون فائٹ کرتا؟ یہ احتجاجی کارروائی کرنا ایک آسان راستہ ہے، چند دن آپ احتجاج کرتے ہیں، چیزوں کو جلایا، راستے روکے اور نعرے بازی کی، اور اپنے ہی ملک میں پھر آپ اپنے گھروں کو چلے گئے اور اپنا کام کرنے لگے۔ مگر زیادہ محنت کا راستہ وہ تھا جو دن رات محنت کا کام تھا کہ ویسٹ کے لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور ان کا پیغام کیا تھا۔ وہ اب ویسٹ اس مقام پر کھڑا ہے اور آرگومنٹیشن کا زمانہ ہے، آرگومنٹ کو وہ ڈینائی نہیں کر پائیں گے، مگر ہم اور ہمارے علماء اکرام یہاں اپنا زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ مناظروں میں گزارنے لگے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو بے ادب، گستاخ اور مشرک، کافر، اسی طرح کی باتوں میں صرف کرنا اپنی انرجی کو۔ یہ مسلمانوں کی غفلت تھی، ہمارے علماء کی غفلت تھی، ورنہ ویسٹ کے لوگ جو ہے یہ 9/11 کے واقعے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جب مسلمانوں کو زیر عتاب کیا گیا اس کے نتیجے میں، تو اسلام اور مسلمان لوگوں کے فوکس میں آئے، تو انہوں نے انگریزی میں قرآن پڑھ کر 35-34 ہزار ویسٹ کے لوگ خود ہی مسلمان ہو گئے۔ تو یہی وفا تھی، یہی فرض تھا، اور یہی عقیدت و احترام و محبت کے تقاضے تھے، اور یہ فرض بھی تھا ظاہر ہے مسلمانوں کا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی کو نہیں آنا، کہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں انہیں سمجھایا جائے اور انہیں زبان و عمل کے احسن طریق سے سمجھایا جائے۔ اور اب دیکھیے برطانیہ نے یاد اور امریکن مصنفہ ہیں ایک لیزلی ہیزلٹن، جنہوں نے دی فرسٹ مسلم کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اس کتاب میں بہت سے اعتراضات بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ایز اے مسلم، لیکن انہوں نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فوکس کر کے مطالعہ کیا اس کا، تو وہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ اب وہ اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی الزامات مغرب میں موجود تھے اس کا وہ جواب دے رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑی ہیں۔ اب زمانہ بدل گیا ہے اور یہ دلیل کا زمانہ ہے، اور مسلمان ایک مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہیں، اور ہم وہی کر رہے ہیں جو بغداد کے لوگ کر رہے تھے کہ جب منگول بغداد میں داخل ہوئے
وہ چوراہوں میں بیٹھے مناظرے کر رہے تھے، اور ہم بھی اسی راہ پر ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے آن دا پارٹ آف دا مسلمس۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم ایک غفلت کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے، کہ ہم ویسٹ کو اس انداز میں مخاطب کر کے ان کو وہ بات نہیں سمجھا پا رہے جو وہ سمجھنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے اگر ہم دلیل سے ان سے بات کریں گے، مگر ہم نے آسان راستہ چنا، اور یہی بے وفائی ہے۔ تبسم کی خیرات ماحول کو دے، تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے،
حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کرتا کار امتی یا نبی، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کرتا کار امتی یا نبی۔ سیدور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فنے آج لا ریب ہے، سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فنے آج لا ریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ روی، ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ